اس خطے کے اندر ناقابل یقین کھیل کا آغاز ہو چکا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس مہینے کے اختتام پر بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی چین کا دورہ کر رہے ہیں، اور یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل اس وجہ سے قرار دیا جا رہا ہے کہ بھارت یہ چاہتا ہے کہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارمل کرے۔ کیا اس کے لیے بھارت کے پاس یہی آپشن ہے کہ وہ اروناچل پردیش لکھ کر چائنا کے حوالے کر دے؟ اس کے اوپر بہت زیادہ بحث کی جا رہی ہے، جو کہ آج کے اس ولاگ میں ہم نے جائزہ لینا ہے۔ اور دوسری سائڈ کے اوپر پاکستان کی جو پوزیشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پاکستان کے انتہائی طاقتور فیلڈ مارشل عاصم منیر ایک بار پھر امریکہ میں پہنچ چکے ہیں۔ آخر امریکہ اور پاکستان کی قربتیں چین کس نظر سے دیکھ رہا ہے، اور پاکستان کیا توازن قائم رکھ سکے گا؟ یہ وہ تمام اہم سوالات ہیں جو کہ آج کے اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ 9 اگست 2025، میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ 1963 میں پاکستان اور چین کے مابین ایک معاہدہ ہوا تھا، اور اس معاہدے کے تحت گلگت بلتستان کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ جگہیں پاکستان نے آگے بڑھ کر ایک اچھا انیشیٹو لیتے ہوئے، اس وقت کی پاکستان کی ایک کامیاب خارجہ پالیسی بھی اس سٹیپ کو کہا جاتا ہے۔ چین کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر چین کو کچھ کنسرن ہے گلگت کے حوالے سے، کچھ جگہوں کے حوالے سے، تو پاکستان اس چیز کے اوپر آمادہ ہے، وہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہے کہ چین جو ایریا چاہتا ہے۔ اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے، پاکستان کے اس فراخ دلی کو دیکھتے ہوئے، پاکستان اور چین کی جو تعلقات ہیں اس وقت سے لے کر ابھی تک انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے تصویراتی طور کے اوپر پارٹنر ہیں۔ جبکہ بھارت کی بات کریں اور چین کے تعلقات کی نوعیت کی بات کریں، تو دونوں ممالک کے مابین سرحدی کشیدگی جاری و ساری رہتی ہے، چاہے وہ لداخ والا معاملہ ہو، چاہے وہ اروناچل پردیش والا معاملہ ہو۔ اس حوالے سے ایک خبر جو ہے وہ نظر سے گزری، غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو ساؤتھ ایشیا انڈیکس کے اندر میں نے خبر سننے کو ملی کہ بھارت کے جو دفاعی حلقے ہیں وہ اس بات کے اوپر غور کر رہے ہیں، جس طرح سے انہیں بیک ٹو بیک امریکہ کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تعلقات کو برقرار رکھنے کے حوالے سے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں کہ جب وہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے اوپر طنز نہ کریں، یا ان کے اوپر تنقید نہ کریں، یا بھارت کی معیشت کا مذاق نہ اڑائیں۔ اس کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہم چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو نیکسٹ لیول کے اوپر یا بہتر طور کے اوپر کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ بھارت نے ہمیشہ چین کے ساتھ تعلقات کو اتنی اہمیت اس وجہ سے نہیں دی تھی کیونکہ بھارت خود کو یہی سمجھتا تھا کہ ہم امریکہ کے اس خطے کے اندر اعلانیہ طور کے اوپر تصویراتی پارٹنر ہیں۔ لیکن اب اسی تصویراتی پارٹنر نے بھارت کو تنہا کر دیا اس خطے کے اندر، تو بھارت یہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے جس کے لیے چین کے ساتھ دشمنی لی تھی، جب وہی ہمارے ساتھ نہیں سٹینڈ کر رہا، تو پھر ہم کیوں چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کر رہے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے، اور یہی وہ پالیسی کے اندر آپ کو شفٹ آتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ چین کے جو وزیر خارجہ ہے وہ پہلے مرحلے کے اندر دلی کا دورہ کر رہے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کا جو دورہ ہونا ہے چائنا کے اندر، بہت ساری چیزوں کے اوپر معاملات کو طے پایا جا رہا ہے، اور اس کو ایک حتمی شکل دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ دورہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس مہینے کے اینڈ پر بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے چین کا دورہ کرنا ہے۔ اب چین اور بھارت کے درمیان جو ایک مین سب سے زیادہ جس نقطے کے اوپر کشیدگی آ رہی ہے وہ اروناچل پردیش ہے، جس کے سرحدی علاقے کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر چائنا نے اپنے ملٹری ولیجز جو ہیں وہ بنا رکھے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ چین چاہتا ہے کہ وہ ایریا چائنا کے اندر شامل ہو جائے، کیونکہ چائنا کا موجودہ جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں اروناچل پردیش ہے، یہ بھارت کا ہی یہ چین کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا، جسے وہ تبت کے نام سے یاد کرتا ہے، اور بہت سارے مقام کو اپنا نام انہوں نے دے رکھا ہے۔ اب دوسری سائڈ کی اگر ہم بات کریں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی، اسی تناظر کے اندر اگر ہم بات کریں، تو پاکستان بہت تیزی کے ساتھ امریکہ کے قریب آ رہا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب آ رہا ہے، اور کوئی ایسا موقع امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جانے نہیں دیتے جب وہ پاکستان کی تعریف نہ کریں، پاکستان کے لوگوں کی تعریف نہ کریں، پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی بات نہ کریں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایک بار پھر امریکہ کے دورے کے اوپر موجود ہیں۔ بتایا تو یہی جا رہا ہے کہ وہ سینٹ کوم کے جنرل مارک کوریلا کی جو ریٹائرمنٹ کی سیریمنی ہونی ہے، تقریب ہونی ہے، اس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، مگر یہ اتنا معاملہ سادہ نہیں ہے، کیونکہ ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو، پینٹاگون ہو، سینٹ کوم ہو، ہر جگہ کے اوپر تینوں اہم اداروں کے اندر پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ انتہائی بہت تیزی کے ساتھ قریب سے قریب تر ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ نکتہ کیا ہے؟ امریکہ کیا چاہتا ہے پاکستان سے؟ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جو ہم قیمتی معدنیات رشیا سے لیتے ہیں، اتنی تمام تر مخالفت کے باوجود بھی، جو ہم قیمتی معدنیات چائنا سے لیتے ہیں تجارتی جنگ ہونے کے باوجود بھی،
तो क्यों ना हम पाकिस्तान से वो कीमती मादनियात लें और पाकिस्तान को अपने साथ इंगेज कर सकें और इसी ज़िम्मन में बलूचिस्तान के साथ बलूचिस्तान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। तो ये जो कुर्बतें आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, ये इसीलिए है कि अमेरिका ये चाहता है कि हम रशिया और चाइना को छोड़कर पाकिस्तान की मार्केट का इंतखाब करें। गो कि उसके अंदर एक बड़ा एक तवील वक्त है, लेकिन दूसरी साइड के ऊपर सबसे जो अहम और बुनियादी सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो तवाज़ुन को बरकरार रख सकेगा, क्योंकि ये बात तो तयशुदा है कि चाइना जो है वो कुछ खुश नहीं है बलूचिस्तान के अंदर अमेरिका की आमद से। ना सिर्फ चाइना, बल्कि बताया ये जा रहा है कि ईरान ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर जो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान ये कहता है कि भई हमने अपने मुफ़ाद को देखना है और इसी पॉइंट के ऊपर वो चीन को भी आमादा करने के ऊपर लगा हुआ है। चीन को इस बात की एश्योरिटी और गारंटी देने की या कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, चूँकि बलूचिस्तान के अंदर एक ग्रेड गेम है और प्रॉक्सी वार बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर दुनिया के बहुत सारे ममालिक इसके अंदर शामिल हैं। तो अगर अमेरिका आ जाता है, अमेरिका की इन्वेस्टमेंट आ जाती है, तो उसमें ये होगा कि कम से कम ये जो प्रॉक्सी वार हैं, ये आपको थमती हुई नज़र आएँगी। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि चीन बहुत तेज़ी के साथ भारत के साथ भी ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर भी 2 बातें की जा रही हैं, मैं वीडियो को कंक्लूड करता हुआ चलूँ। इसके अंदर ये पॉइंट भी पेश किया जा रहा है कि अगर चाइना भारत के साथ एंगेज कर लेता है और उसे इस खित्ते के अंदर ये बावर करवा देता है कि भाई अगर तुम सात समंदर पार अमेरिका के तस्वीराती पार्टनर बनोगे तो कोई मुश्किल वक्त आएगा तो वो तुम्हें बचाने तो नहीं आएगा, ये तुमने देख लिया है। तो लिहाजा जो आस-पास पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ तुम्हें लगा के रखनी है और पाकिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ करो। बातें ये भी की जा रही हैं कि चीन भारत के साथ एंगेज करके पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई ये जो जारी डेडलॉक है बहुत सारे मामलात के ऊपर, ये भी ख़त्म करवा सकता है। ये तज्ज़िया भी दिया जा रहा है। लेकिन आखिर में जो मैंने आपके सामने सवाल रखना है, यही तज्ज़िया, ये जो दोनों पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, इनमें से आपको क्या लगता है? क्या वाक़ई चीन भारत के साथ इसलिए एंगेज कर रहा है कि उसने पाक भारत कशीदगी को हमेशा के लिए इस खत्ते के अंदर ख़त्म करवाना है, ताकि तिजारती जो सरगर्मियाँ हैं वो इस खत्ते के अंदर तेज़ हो सकें? या दूसरा पॉइंट है कि चाइना ये समझता है कि चूँकि पाकिस्तान अब हर रोज़ जो है वो अमेरिका के करीब जा रहा है, तो लिहाजा पाकिस्तान को भी ये पैगाम देने के लिए वो भारत के साथ अपनी क़ुर्बतें बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। इन दोनों तज्ज़ियों में से आपकी क्या राय है, या इसके अलावा कोई राय है, तो आपने ज़रूर हमें कमेंट में बताना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों तक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब।